بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ حدیث مبارک۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں قرآن کو مضبوط پکڑو اور اس کو اپنا پیشوا اور ہادی بناؤ، کیونکہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے جو اس کے پاس سے آیا ہے اور اسی کے پاس چلا جائے گا۔ جو آیتیں اس میں متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ اور جو مثالیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان سے نصیحت پکڑو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جا کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حدیث مبارک۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا آسمان تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ حدیث مبارک۔ نور الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ حدیث مبارک۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصہ کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، خدا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسے ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو تارے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حدیث مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ ایک طرح کا قرض ہے، کمبختی ہے اس کی جو وعدہ کرے پھر اسے وعدے کے خلاف کرے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 روحیں ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔
دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں اور اس پنجرے پر لکھا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی تبھی ہر نعمت عطا ہوگی۔ رضائے رب میں راضی رہ ورنہ زندگی فنا ہوگی۔ پتہ شاخ سے گر جائے اس کی زندگی پھر کیا ہوگی۔ شاید خاک میں مل کر ہی جسد خاکی کی عمر وفا ہوگی۔ غلط رویہ۔ ہمارے ہاں غلط رویوں میں ایک انتہائی غلط رویہ یہ بھی ہے کہ مذاق ہی مذاق میں کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا، لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں تو کچھ توڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شکر نعمت کا محافظ ہوتا ہے، ہر اس چیز سے جو زوال نعمت کا سبب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر توجہ دیں، کسی کا دل رکھ لیں۔ زبان پر طنز آ جانے پر خاموشی اختیار کر لیں، کسی کو درگزر کر دیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ سکون کا موجب بن جائیں گی۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔